أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی دین اسلام کا واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ یہ تو وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اسحاق علیہ السلام اسی دین پر تھے، یعقوب علیہ السلام اسی دین پر تھے، ان کی اولاد اسی پر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دین نوازا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور سب نبیوں کو بھی۔ گویا اللہ کی طرف سے جو دین عطا فرمایا گیا وہی دین اسلام ہی ہے، اس لیے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل کہہ دیں، بیان کر دیں، اعلان فرما دیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر۔ کل آمنا باللہ کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ وما انزلا اور جو کچھ نازل کیا گیا، علی ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرقو لا نہیں، نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد منہم یعنی ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، ونحن اور ہم لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم اسی اللہ کے ہی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ ایک دعا پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو بیان فرما دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو
اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا اور ان کو ہدایات عطا فرمائی، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، ہم ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کسی پیغمبروں کے درمیان اور نہ ان کی طرف جو ہدایت کا سامان اللہ نے عطا فرمایا ہم اس میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یعنی یہ کھول کر بیان فرما دیا کہ ایمان جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اسی کے ساتھ ہی اسلام ہے۔ ایمان اعمال صالح کو لاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، کیونکہ ایمان آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا پیغام بندہ سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس پر زبان سے اور پھر دل سے یقین کرتا ہے، تو اس کے بعد اعمال جو ہیں جسم کے تمام اعضاء وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کا حکم آیا ہے، تب وہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا مسلمانوں کو کہ آپ اعلان کر دو، دوسروں کو بتا دو کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کھلم کھلا بتا دو کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اس پر بھی ایمان لایا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ نے صحیفے عطا کیے، ہدایت عطا کی، ان پر بھی ایمان لایا ہوں، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل عطا ہوئی ان پر بھی ایمان لایا ہوں، اور جو اس کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہم اس پر بھی میں ایمان لایا ہوں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں تو کسی نبی میں فرق نہیں کرتا، کیونکہ ہر نبی آیا وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، اس نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور اپنا فرض بخوبی ادا کیا۔ تو اس لیے ہم تو سب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کو عطا ہوئی تھی اور انہوں نے بخوبی لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا میثاق بھی نظر آتا ہے جو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے بخوبی اس کو پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ابراہیم عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھل کر بیان فرما دیا کہ دین ابراہیم ہی اسلام ہے اور میں اسی دین پر ہوں، اس لیے دین اسلام جو ہے وہ دین ابراہیم ہے، دین اسماعیل ہے، دین اسحاق ہے، دین یعقوب ہے، اور ان کی اولاد جس پر چلتی رہی وہی دین اسلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو فرماتے رہے وہ بھی دین اسلام ہے، اور جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے سب دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے ہی آئے، اور سب نے بخوبی اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اس دین کو پہنچانا پیغمبروں نے جس طرح اللہ کی طرف سے اس حق کو ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت مصیبتیں مشکلیں اٹھائیں، کتنے پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں کتنی تکالیف ان کو ہوئی اس دین کو پہنچانے میں۔ آج جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اگر ہم ایک اچھی بات جانتے ہیں، دین کی بات جانتے ہیں، تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اس طرح سے
اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہم خود شامل حال ہو جائیں گے، کیونکہ دین کی بات جو آگے پہنچاتا ہے اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ بندہ خود اس پر عمل کرے پھر اسے آگے تک پہنچاتا رہے تو ہدایت کا راستہ اللہ آسان فرما دیتا ہے، اور اس طرح سے شر کی قوتیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں اور بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، رحمت الہی جاری ہو جاتی ہے، رزق حلال کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور خیر کی قوتیں جو ہیں وہ بندے کو گھیر لیتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کے پورا کرنے میں بندہ غفلت نہیں پاتا اور اللہ کی ناراضگی سے دور ہو جاتا ہے۔ مسلسل مصائب جو بندوں پر آتے ہیں اس سے یہ بچ جاتا ہے، اور ذلت کی پھٹکار سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم بندے پر شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت دہرا دی گئی ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو حقیقت پر، سچائی پر مبنی ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، اور وہ دوسروں کو اسی کی ہی تبلیغ و ترویج کرتے رہے، اور یہ اب مکمل طور پر یہ دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ اگر اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین کو ہی آگے پہنچائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس دین کو مکمل طور پر سمجھیں اور دوسروں تک پہنچا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، تاکہ ہم اس دین کو جو آدم علیہ السلام سے چل پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل کیا، تکمیل تک پہنچایا، اور قرآن و سنت جو شریعت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین اسلام کی مکمل شکل ہے جس کو ہم مکمل طور پر اپنے آپ میں رچا بسا کر، یعنی ایمان کامل لا کر اور اعمال صالح کے ساتھ مزین ہو کر ہم اگر اپنے اندر اس کو رچا بسا لیں اور اس دین کے ہم ایک اعلیٰ نمونہ کے طور پر سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ دنیا کی رہنے والی تمام مخلوق ہمیں دیکھ کر، ہمیں رول ماڈل سمجھ کر تو دین اسلام پر چلنا شروع کر دے گی، کیونکہ آج دین اسلام کے بارے میں معلومات تو موجود ہیں، بہت ساری لائبریریاں موجود ہیں، بہت سارا جو ہے اس کا خزانہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن جو اصل بات ہے اس کا کردار جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کا مکمل ایک نمونہ بن جائیں، ایک کردار بن جائیں، چلتا پھرتا، جسے لوگ دیکھ کر خود بخود اسلام کی طرف گامزن ہو جائیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار اور کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف جگہ پر بھیجا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عادات کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام کو قبول کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی دین اسلام کے اوپر مکمل چل کر اس کا اعلیٰ نمونہ بن کر سامنے آئیں، تاکہ ہمارا کردار جو ہے وہ دوسروں کو اسلام کی طرف لا سکے، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے ایمان اور اعمال صالح کی حفاظت کریں، تو یہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے اور مخلوق اسلام میں داخل ہو کر ہم سب اللہ کے حضور بہت بڑا اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اس روشنی سے دوسرے بھی روشن ہو جائیں اور ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں اجر عظیم پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔